اور پھر اس فرقے کے ایک شخص کا یہ دعویٰ ہے جس کا کلپ بھی سنایا گیا، آڈیو، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے ان لوگوں کو اس پٹڑی پہ چڑھایا، یعنی میرے لفظوں میں یہ ہے کہ وہ ان کو گمراہ کرنے والا ہے۔ تو اس نے بھی اپنی طرف سے ایک پیغام ہمارے لیے بھیجا، جو کہ یہ 1-2 دن پہلے ہی میں نے وہ ویڈیو کلپ سنا۔ تو وہ پتہ نہیں خضر حیات ہے یا واہ حیات ہے، تو اس کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو جس پر گھمنڈ ہے کہ یہ مسئلہ میں نے چلایا تھا اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے ساتھ ملا لیا ہے، تو تم کیوں نہیں اپنے اس شاہکار کے ساتھ آ کے بیٹھتے کہ تم بھی ساتھ بیٹھو، اس موضوع پہ ہم سے مناظرہ کرو، اور انشاءاللہ دونوں کو ہم 2 منٹوں میں الٹا کر دیں۔ تو ہمارا چیلنج کب سے حافظ سعید کو ہے، ساجد میر کو ہے، دیابنا کو ہے، وہابیہ کو ہے۔ ابھی تو یہ جو تقریباً 1 مہینہ ہوا ہے، تقی عثمانی کو ہم نے جو چیلنج کیا تھا اس بیس پر کہ ادھر مسلسل بار بار شر آ رہا تھا، تو ہم نے اس کو چیلنج کیا کہ دوسرے موضوع تو دوسرے رہے، یہ تمہارے بارے میں جو حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ حسام الحرمین ہے، اس پر ہی تم میرے ساتھ مناظرہ کر لو۔ میری گفتگو علماء نجد کے لیول پر چل رہی ہے، علماء نجد کے لیول پر میری گفتگو جاری ہے، اور پوری ایک سٹیٹ دوسری طرف ہے، اور وہ میرے دلائل کا جواب دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ الریاض سے نیچے آ کر میں بکھر کے کسی گاؤں میں آ کر بیٹھوں، جس طرح ہم نے پہلے آپ کا تعاقب کیا، یعنی دیوبند کا اور نجد کے علماء کا، سرکار کی شانوں سے پھسلا کر کسی کو تم جشن منانا چاہتے ہو اور اپنا قد بڑھانا چاہتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ ایسی سوچ سے پوری امت جس عقیدے پر قائم ہے، اور آج اس عقیدے کے خلاف ایک غلط رستہ اپنا کے اور اس پہ کسی کو لگا کے چاہتے ہو کہ تم اس وہ ڈاکٹر لاہور والا، اس نے بھی ہمیں یاد کیا ہے، تو چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ اصل میں ان دنوں میں تھوڑا مصروف ہوں، دعا کریں اللہ آسانی فرما دے، تو میں تھوڑا مصروف ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بھی سن لے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر آصف صاحب نے میرا نام بگاڑا، تو گزارش یہ ہے کہ گفتگو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کے دائرے میں ہو، ورنہ آپ نام بگاڑیں گے، میں بھی کہہ سکتا ہوں کعب بن اشرف دجالی، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ دلائل کی لڑائی دلائل سے ہو، فحاشی سے نہیں۔ اور یہ بھی بات ڈاکٹر صاحب ذہن میں رکھ لو، تھوڑا سا اب دوسری لین تو نے اختیار کی نا تو تیرے سارے بابے پہلے توبہ کر چکے، اس لیے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، علماء والی زبان استعمال کریں، سنجیدگی سے گفتگو کریں اور دلائل کی دنیا میں آئیں۔ اور میرا آپ کا مناظرہ اب شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ العزیز، تو ذرا پچا، آج بھی انشاءاللہ میں آپ کو ایک پھکی دینے لگا ہوں، اور پھر ذرا سوچتے رہے۔ ویسے سامنے تو مناظرہ تو کر ہی نہیں سکتا، مجھے پہلے پتا ہے، اگر آج تک اس دجالی نے ایک مناظرہ نہیں کیا، ایک مناظرہ نہیں کیا، ایک مناظرہ طے ہوا مولوی شہید اسد سے، وہ بھی اس کا بریلوی مسئلہ ہم مشرب، اس سے طے ہوا، اور مناظرے کی ڈیٹ دے کر 1 اگست کو کسی غار میں چھپ گیا، اور وہ امام غیب بن کے وہاں چھپا رہا، میدان مناظرہ میں آنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ کہتے تو بھی شہید اسد کے ساتھ آ جا، شہید اسد کے ساتھ آ جا، 2 منٹ میں الٹا کر دوں گا۔ یہ تو مجھے پکی معلومات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو پرانی الٹا ہونے کی عادت ہے،
کہ یہ بے فکر ہے، انشاءاللہ شواہد پیش کروں گا. تو یہ تو تیری پرانی فطرت عادت ہے. خیر اس پہ میں تبصرہ زیادہ نہیں کرتا. آپ کے قریب والے جانتے ہیں آپ کیسے الٹے رہتے ہیں، ہوتے ہیں، کرتے ہیں، ہوتے ہیں. بہرحال تو یہ پرانی فطرت ہے تیری. باقی کہتے ہیں سعید اسد کے ساتھ آ جا. مطلب کیا ہے کہ نہ میں کبھی سعید اسد کے سامنے بیٹھوں گا نہ اس کی ضربیں لگیں گی. تو اگر تجھ میں ہمت ہوتی تو سعید اسد کے سامنے آ جاتا نا. ایک سعید اسد سے تو ڈر گیا، وہ تو تیرا ہم مشورہ دے، اور اب کہتے ہیں تو بھی سعید اسد کے ساتھ آ جا. تو جب سعید اسد کے سامنے آنے کی تیری ہمت نہیں، جرت نہیں، تو جب میں ساتھ ہوں گا تو پھر دونوں کٹھے ہی تباہ ہوگے، وہ بھی تو بھی. دوسرے نمبر پہ کہتا ہے کہ مناظرہ سعودیہ سے میرا چل رہا ہے. واہ واہ مفتی صاحب، انفن فی الماء و استن فی السماء. واہ دجالی صاحب واہ. اور کبھی کہتا ہے فلانے بزرگ کو لاؤ، فلانے بزرگ کو لاؤ. ڈاکٹر صاحب اب تیری جان نہیں چھوٹ سکتی. آپ نے اپنی زبان سے یہ لفظ کہے میرے بارے میں کہ دیوبند کا مناظر. جب آپ نے یہ بات دہرائی سعید اسد والے کلپ کی تائید کے لیے، تو اب جب آپ مان چکے ہیں تو مناظرہ میرا اور آپ کا ہوگا. اور مناظرہ سامنے تو بیٹھتے ہی نہیں، مجھے پہلے پتہ ہے. تو آج کل تو نیٹ کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، نیٹ پہ آ جا اور کوئی طریقہ کر. بہرحال جان تیری چھوٹ نہیں سکتی جب تک توبہ نہیں کرے گا. انشاءاللہ تیرا پیچھا کیا جائے گا. چند دن تھوڑا صبر کر، اور اس پھکی کو فی الحال انشاءاللہ کافی ہوگی. اب تیسری بات کہتا ہے کہ مجھے بکھر کے گاؤں میں جانے کی ضرورت نہیں. تو یہ بھی آپ کو بتا دوں بکھر کا گاؤں نہیں، یہ اسلام آباد کا شہر ہے. اور جس انٹرنیشنل شہر میں تو پیدا ہوا ہے وہ بھی میرے علم میں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ذیلی باتوں میں وقت ضائع نہ ہو. موضوع آپ نے خود کہا من دون اللہ، پہلے بھی اب بھی، اور آپ خود پریشان تھے مولوی سعید اسد کے بارے میں. اور مولوی سعید اسد بھی کہہ رہا تھا میں نے 19 کپ جیتے ہیں عالم خواب میں. وہ جیتے ہوئے کپ کہاں ہیں؟ 19 کپ جیتے ہیں اس کو بھی بھول گیا. جب امام المناظرین حضرت علامہ نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے سلارے والے مناظرہ میں اس مولوی سعید اسد کو پکڑا تھا. سلارہ کا مناظرہ مولوی سعید صاحب تو بھی ڈینگے سوچ سمجھ کے لگا، وہ سلارے والا مناظرہ بھول گیا، سٹیج سے کتابیں چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، اور وہ ریکارڈ میں موجود ہے. اور پھر حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولوی سعید اسد کے مدرسے کے اندر جا کے مناظرہ کیا، اور وہ ویڈیو بھی موجود، آڈیو بھی موجود. تو اس لیے یہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی ذہن میں رکھ لیں، ہم نے بزدل اساتذہ سے نہیں پڑھا. اور تیرے جیسے آدمی اگر تجھے ناز ہو نا اپنے علم پر تو پہلے کسی فن میں مناظرہ کر لے. فن میں کوئی فن کی کتاب متعین کر، اور میں تیرا امتحان لیتا ہوں تو میرا امتحان لے لے. اللہ کے فضل سے 20 سال ہو گئے مجھے یہ فنون پڑھاتے. للکار ہے. تو پھر تیرے علم کا پتہ چل جائے گا کہ تو کتنا بڑا منطقی ہے، کتنا بڑا علم بیان جانتا ہے، بڑا متکلم اسلام ہے، اور بڑا کنز العلماء ہے یا گٹر العلماء ہے. انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. اس لیے اب میدان انشاءاللہ لگ جائے. اور اب ایک تحفہ دے رہا ہوں، وقت بڑا کم ہے. یہ ہے غلام رسول سعیدی، یہ اسی مسلک کا. یہ اشرف صاحب یہ رو رہے تھے کہ ہمارے مولوی خضر کی بولی بول رہے ہیں. یہ بیچارہ اپنے دھرم میں رو رہا تھا. اب یہ سعیدی صاحب ہیں اسی آیت کے تحت. یہ تبیان القرآن ہے اور صفحہ نمبر اس کا 351. اس پر اس کی ذرا عبارت سننا، اور صفحہ نمبر
347 5ویں جلد ہے، لمبا عنوان ہے، جو پھکی ہے وہ سن لو۔ کہتا ہے یہ آیت لکھ کر، کہتا ہے کٹر سے کٹر مشرک بھی، کٹر سے کٹر مشرک بھی اس وقت اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں پکارتا۔ یہ جب کشتی پھنستی ہے، کٹر سے کٹر مشرک بھی اس وقت اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں پکارتا اور اس کے علاوہ اور کسی سے دعا نہیں کرتا، اور جب تمام مخلوق سے امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے جسم اور روح کے ساتھ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسی سے فریاد کرتا ہے، اسی سے۔ یہ بریلوی مولوی بول رہا ہے۔ اب کہاں گیا؟ کہتے ہیں ایک بزرگ تھا، یہ ملفوظات بھی ہے، وہ کشتی پہ سوار ہوا تو بزرگ نے صاحب کہا کہ تو میرے ساتھ سوار ہو اور وظیفہ پڑھ، یا جنید یا جنید یا جنید۔ یہ احمد رضا نے لکھا، یا جنید یا جنید۔ تو اس کے ذہن میں شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ کس نے؟ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ میں یا اللہ کیوں نہ کہوں۔ آپ اندازہ کریں، یا اللہ کہنا شیطانی وسوسہ ہے اس مذہب میں۔ یہ احمد رضا خان نے، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ میں یا اللہ کیوں نہ کہوں، تو اس نے جو یا اللہ کہا تو ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا۔ تو بزرگ نے کہا بھی جنید تک پہنچا نہیں، یا اللہ پہلے کہتا ہے، تو یا جنید کے۔ اب ذرا سمجھ، یہ ہے تیرا احمد رضا خان کہ دریا میں کہتا ہے یا اللہ کہنا ہی نہیں، یا جنید کہنا ہے۔ اور یہ غلام رسول سعیدی ہے، یہ کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے کٹر سے کٹر مشرک بھی اللہ کے سوا اس مقام پہ کسی کو نہیں پکارتا۔ اب بتا، کٹر سے کٹر مشرک تو اللہ کو پکارتا ہے، تو احمد رضا کس درجے کا مشرک ہوا؟ کٹر سے بھی اوپر کوئی بیس لگا، یہ ان سے اوپر مشرک، یہ زبان سعیدی کی ہے۔ اور پھر اس نے جہاں پر لمبی باتیں ہیں، کہتے ہیں ہر چند کے قرآن مجید میں وفات شدہ بزرگوں کو پکارنے اور ان سے مدد طلب کرنے کی کہیں تصریح نہیں ہے۔ سعیدی کہتے ہیں قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ مشکلوں میں پھنس جاؤ تو بزرگوں کو پکارو، پورے قرآن میں نہیں۔ یہ سعیدی بریلی بول رہا ہے۔ اب بتانا، اس کو بھی نکالو اپنے دھرم سے کہ یہ بھی مولوی خضر کی بولی بول رہا ہے، اور انشاءاللہ بڑی بڑی شخصیات آئیں گی۔ آگے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مدد فرمانا قطعی اور یقینی ہے، اور اس کو پکارنا اس کی عبادت اور کار ثواب ہے۔ وفات شدہ بزرگوں کو مدد کرنا قطعی اور یقینی نہیں ہے، اور مشکلات اور مصائب میں ان کو پکارنا بہرحال اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کار ثواب نہیں ہے۔ یہاں آگے پھر کہا اس نے آخر میں، کہتے اس پر غور کرنا چاہیے، مصائب اور شدائد میں تو بڑے سے بڑا مشرک بھی اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، تو اگر ہم مباعد اور مسلمان ہو کر ایسے حالات میں اللہ کی طرف رجوع نہ کریں بلکہ مجازی سہاروں کو پکاریں جن کی امداد اور اعانت بہرحال قطعی نہیں، تو کیا ہمارا یہ عمل ان مشرکین سے کم تر نہیں ہوگا؟ کہتا ہے کہ اگر ان حالات میں ہم غیروں کو پکاریں تو پھر مشرک ساڈے کولوں چنگے ہو گئے، ہم مشرکوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ یہ بریلی دھرم کا شیخ التفسیر ہے، اور کہتا ہے کہ ایسی حالت میں غیروں کو پکارنے والے وہ مشرکوں سے بھی بدتر ہیں، مشرک اتنا بدتر نہیں، وہ ایسی حالت میں صرف رب کو پکارتا ہے، اور ہم غیروں کو پکاریں تو پھر مشرک ہم سے اچھے ہو گئے۔ یہ اس مذہب کی بات ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے، لگاؤ اس پر ویڈیو لگاتا کہ ڈاکٹر کی نظر بھی کمزور ہے، اعانت استعانت، اور ہیں کون؟ گولڑے کا پیر، پیر نصیر الدین، اور اس کو ماشاءاللہ یہ آپ بھی لے لیں، گولڑے سے کم از کم ان کو کوئی منافع تو ملے۔ اس میں
بڑی زبردست عبارتیں ہیں، آئیں گے انشاءاللہ کلپوں کی صورت میں، ایک ایک عبارت کسر بریلویت پر پورا ایٹم بم ہوگی، ایک ایک عبارت انشاءاللہ، پھر پتہ چلے گا۔ جہاں پر وہ ڈاکٹر صاحب من دون اللہ کی بات کر رہے تھے، جہاں پیر نصیر الدین نے 2 آیتیں لکھی جس کا مقصد ہے کہ من دون اللہ سے مراد انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اس پر 2 آیتیں ہیں۔ اب ذرا ڈاکٹر صاحب ادھر ادھر جانے کی بجائے اس کا جواب دینا۔ ایک آیت ہے سورۃ المائدہ کی آخری رکوع ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ پیر نصیر الدین نے لکھا، گولے والے بابے نے، اور فرمایا جو لوگ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں، وہ لوگ غلط کہتے ہیں اور قرآن کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے۔ قرآن مقدس کی یہ آیت بتا رہی ہے نبی بھی من دون اللہ ہے اور بی بی مریم بھی من دون اللہ ہے۔ اور نمبر 2 دوسری آیت پیش کی، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ اس آیت کو پیش کر کے پیر نصیر الدین کہتا ہے اب بتائیے کہ من دون اللہ اور غیر اللہ کے الفاظ فقط بتوں کے لیے مخصوص رکھے جائیں۔ یہ آیت پیش کر کے پیر نصیر الدین کہتا ہے اور آیات رد شرک کو زمانہ اولا کے کفار اور مشرکین پر ہی منطبق کرنے کی رٹ لگانے والے کہاں تک حقیقت پسند ہیں۔ کہتے ہیں یہ آیت جب آ گئی اب بھی یہ رٹ لگانا کہ بت 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 بت، آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے غلط کار لوگ ہیں اور قرآن کا غلط معنی کر رہے ہیں۔ یہ میری بات نہیں، یہ ہے پیر نصیر الدین۔ 2 آیتیں آ گئی، 2 اس نے حدیثیں لکھی من دون اللہ پر، اور کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم ومن دونہ تحت لوائی، آدم اور اس کے علاوہ دونہ، تو کہتے ہیں جہاں دونا کا معنی بت بن ہی نہیں سکتا، دونا کا معنی سوا، اور بھی اس نے احادیث جہاں پر لکھی۔ تو خیر جی آئے گا انشاءاللہ، آپ دعا کریں جلدی میں فارغ ہوں اور یہ کام ہوگا انشاءاللہ۔ اب ڈاکٹر صاحب کا پیچھا چھوٹ نہیں سکتا چاہے جتنے بھی بہانے کرے۔ جہاں حدیث لایا پیر نصیر الدین صفحہ 110 پر، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے صحابی نے کہا کہ ہمارا دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کرے، اجمی لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا لا ينبغي لأحد ان يسجد لأحد من دون اللہ، من دون اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ لائق ہی نہیں، کسی کی شان ہی نہیں۔ اب یہاں پر کہتا ہے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من دون اللہ سے اپنی ذات مراد لی ہے۔ پیر نصیر الدین کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو من دون اللہ کا فرمایا۔ اس میں جب رسول نے اپنے آپ کو من دون اللہ کہا، اب یہ کہنا کہ انبیاء اولیاء کو من دون اللہ کہنا بے ادبی ہے، گستاخی ہے، تو یہ فتویٰ پوری امت پہ جائے گا۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب مستی نہ کر، دلائل میں آ، اور یہ پھر کہہ رہا ہوں زبان شائستہ استعمال کر، ورنہ میرے پاس جو زبان ہے وہ تیری اگلی نسلیں بھی توبہ کریں گی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں دلائل کی دنیا میں رہ، انشاءاللہ تیرا ہر قرض پورا کریں گے اور ہمارا قرض اب چکانے کی کوشش کر۔ یہ حدیث بھی پیر نصیر الدین نے لکھی۔ تو میں اب یہ کر رہا، اگلی بار احمد رضا خان نے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب سورہ آل عمران کی اس آیت کے تحت
احمد رضا خان نے لکھا کہ من دون اللہ سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے میں نے 2 آیتیں پیش کی، سورۃ المائدہ کی آخری رکوع کی پہلے والی آیت اور سورہ آل عمران کی، اور حوالہ دیا پیر نصیر الدین کا. اب میرا مطالبہ ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ پورے قرآن مقدس سے صرف ایک آیت لائیں جس کا یہ معنی مفہوم ہو، جس کا یہ مطلب ہو کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں، من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں. پورے قرآن مقدس سے ایک آیت، کوئی ایک حدیث لائیں ذخیرہ احادیث سے کہ قرآن مقدس میں جو من دون اللہ کا لفظ آیا اس سے مراد صرف بت ہیں، انبیاء اولیاء اس سے مراد نہیں ہو سکتے. اگر نہیں 7 لاکھ یا زائد صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا فرمان دکھائیں کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں، بتوں کے علاوہ انبیاء اولیاء پر من دون اللہ کا اطلاق نہیں، صحابہ نہیں مل سکتے. تابعی 4 اماموں میں سے کوئی امام لائیں جو یہ کہے کہ من دون اللہ کا لفظ یہ صرف بتوں کے ساتھ خاص ہے، اس سے انبیاء اولیاء پر اس کا اطلاق کرنا یہ بے ادبی اور گستاخی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب تجھے گالیاں نکالنا آتی ہیں، قیامت آ جائے گی انشاءاللہ آپ پر یہ قرض رہے گا، آپ کی ذریت پر رہے گا. اور ویسے بھی میری معلومات میں آیا ہے مولوی شہید اسد اور آپ کی بھی صلح ہو رہی ہے، تو ہم مولوی شہید اسد کو بھی ساتھ ملا لینا، صلح کر کے آ جاؤ. باقی رہ گیا فلانے نجد کے علماء سے میری بات چل رہی ہے، فلانے سے میری بات چل رہی ہے، فلانے سے میری بات چل رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب الٹی ڈینگے مارنے کی ضرورت نہیں. تیرے بات کی حقیقت 1 اگست کو کھل چکی ہے کہ وہاں مولوی شہید اسد صاحب جیسے مولوی کے سامنے آپ کو آنے کی جرت نہیں ہوئی، تو اہل توحید کے سامنے تو 1 منٹ بھی آپ کو ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور اگر ذوق ہو تو کر پورا، ہم انشاءاللہ آپ کا شوق پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. باقی جس طرح باقی یہ جمعے کی تقریر ہے، یہ عنوان ہم جمعے میں نہیں لائیں گے، اس کو ہم کلپوں کی صورت میں لائیں گے. تھوڑا سا انتظار فرمائیں. تو وہ چونکہ یہ ہمارا مستقل عنوان جمعے کا اپنا ہوتا ہے تو اس کو ہم دوسرے لائن پہ لائیں گے انشاءاللہ. اب ڈاکٹر صاحب پہ ضروری ہے میری ان باتوں کا جواب.